الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر ہوتے زمین و آسمان میں کئی الہ سوا اللہ کے، لفسدتا، البتہ آسمان و زمین فاسد ہو جاتے۔ سبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ رب العرش، پروردگار عرش کا، عما یصفون، ان چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ دلیل توحید ہے، اور یہاں اللہ بے معنی غیرہ ہے۔ اللہ بے معنی غیرہ، اگر جہاں اللہ استثنائیہ ہو تو جو مقصد توحید ہے وہ ثابت نہیں ہوگا، پھر معنی بن جائے گا کہ اگر آسمان و زمین میں کئی الہ ہوں جن میں اللہ نہ ہو تب فساد ہوگا۔ حالانکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو تو فساد ہوگا۔ اس پر متکلمین نے 12 تقریریں کی ہیں کہ یہ برہان توحید ہے، اور اسی پر تفتزانی وغیرہ نے کہہ دیا کہ یہ دلیل خطابی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ مناطقہ کی کیل کال نے دلیل کو مشکل بنا دیا، حالانکہ یہ دلیل بالکل آسان ہے۔ اس پر اس بڑھیا کا فہم جس سے کسی نے پوچھا، جو چرخہ وغیرہ کاٹ رہی تھی، کہ توحید کو پہچانا یا نہیں، تو اس نے کہا جی اسی چرخے سے میں نے توحید کو پہچانا ہے۔ یہ چرخہ ایک ہاتھ میں چل رہا ہے، اگر میرے ساتھ دوسرا ہاتھ بھی آ جائے تو 2 ہاتھوں میں ایک چرخہ یہ نہیں چل سکے گا، چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی سے میں سمجھ گئی کہ جب ایک چرخہ 2 ہاتھوں میں نہیں چل سکتا تو 14 طبق آسمان و زمین اور ساری مخلوقات یہ بھی 2 ہاتھوں اور اختیاروں میں نہیں چل سکتی۔ اس کو بھی چلانے والا صرف ایک ہے۔ یہ اس بڑھیا کی تقریر مناطقہ کی تقریروں سے زیادہ آسان اور زیادہ جامع تقریر ہے۔ تو مطلب یہ ہے، اگر زمین میں کئی الہ ہوتے، تعدد آلہہ ہوتا، تو 2 حال سے خالی نہیں کہ دونوں برابر کی قوت والے ہوتے، یا ایک کم اور ایک ذرا طاقتور ہوتا۔ اگر دونوں برابر کی قوت والے ہوں اور ایک ممکن کام پر ایک زور لگائے اور دوسرے کا بھی زور ہو، تو دونوں کامیاب ہوں گے یا ایک؟ ظاہر بات ہے ایک کامیاب ہوگا، جب ایک ہوگا تو دوسرا کمزور ہے، یہ طاقتور ہے۔ دونوں علاقے سے بن گئے۔ اسی طرح اگر کہو کہ
دونوں برابر ہیں تو یہ پھر امکان میں اجتماع نقیضین کا احتمال وہ بھی تمام عقلاء کے نزدیک باطل ہے. تو یہ ایک تقریر یہ بھی ہے، اور ایک تقریر یہ بھی ہے کہ لفسدتا، اگر دو الہ ہوتے یا تعدد آلہہ ہوتا تو آسمان و زمین پیدا ہی نہ ہوتے، یہ نظام قائم ہی نہ ہوتا، شروع سے ہی فساد ہوتا، یا انتہاءً منتج علی الفساد ہوتا یہ جہان. تو جو بھی تقریر کرو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی کے سوا الہ کوئی نہیں، اس پورے جہان کو قائم رکھنے والا اور مخلوقات کو قائم رکھنے والا وہ صرف اللہ ہے. فسبحان اللہ رب العرش لا یسأل عما یفعل، یہ بیان عظمت ہے. لا یسأل، نہیں سوال کیا جا سکتا اس سے جو وہ کرے. وہم یسألون، ہم سے مراد تمام مخلوق ہے، یسألون اور وہ سب کے سب سوال کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ وہ ہے جس سے سوال نہیں ہو سکتا، یعنی وہ حاکم حقیقی ہے اور اس کے سوا سب محکوم ہیں اور سب کے سب جواب دہ ہیں، مکلف اور اسی کے محتاج ہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اب ذرا توجہ کرو، جہاں ایک بات سے پہلا تو میں نے معنی بیان کر دیا، لا یسأل یہ کیا ہے؟ بیان عظمت، اللہ تعالی کی عظمت کا بیان. نہیں سوال کیا جاتا جو وہ کرے، وہم یسألون اور ان سب سے پوچھا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ حاکم حقیقی صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو کوئی جو جیسے کرے اس پر لیما نہیں. کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ لیما ولے کیوں کیا یہ کام؟ یہ نہیں. باقی سب مخلوق، انبیاء، فرشتے، جتنی مخلوق ہے وہ سب کی سب اس سے سوال کیا جاتا ہے اور وہ مسئول ہے. تو مراد ہے حاکمیت باری تعالیٰ کا بیان کہ حاکم حقیقی، حاکم اعلیٰ، حاکم مطلق وہ صرف اللہ رب العزت ہے. باقی سب محکوم ہیں، سب محتاج ہیں، سب مسئول ہیں اور سب پر ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ پر کوئی نہ پوچھنے والا، نہ اس پر کوئی قانون جاری کرنے والا اور نہ اس سے کوئی سوال کرنے والا. اس سے ایک بات چل پڑی، ہمارے ائمہ، ایک ہے امام اشعری اور دوسرے ہیں امام ماتریدی. اہل سنت کے عقائد کی تعبیر کے دو امام ہیں. ایک گروپ مشہور ہے اشاعرہ اور دوسرے کون ہے؟ ماتریدیہ. ان میں ایک بات ذہن میں رکھو، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. یہ جو معروف ہے کہ ہم عقائد میں مقلد ہیں، یہ جہالت ہے. عقیدہ کہتی اس کو ہے جو نص قطعی سے ثابت ہو. تو جہاں نص قطعی موجود ہے
تو وہاں تقلید کا کیا معنی؟ جہاں نسختی تقلید کہتے ہیں ان کنتم لا تعلمون، اور عقیدہ کہتے ہیں جہاں منصوص کتی ہو، تو نسختی کہاں اور تقلیدی مفہوم کہاں؟ اس لیے یاد رکھ لو عقائد میں تقلید نہیں۔ ایک رہا یہ مسئلہ کہ ماتریدی اور اشاعرہ کیا چیز ہے، تو جواب یہ ہے کہ بعض عقائد کی جو تعبیرات تھی اشاعرہ نے کی ہے، ماتریدیہ نے، تو شواف حضرات ان تعبیرات کو اختیار کرتے ہیں اور احناف ماتریدیہ کی تعبیرات کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ امام ماتریدی کے کوئی مقلد ہیں، نہ شفاف اشعری کے مقلد ہیں، نہ ہم ماتریدی کے مقلد ہیں۔ ہاں طرز اور تعبیر ہماری ماتریدی ہے اور شفاف کی کیا ہے؟ وہ اشعری ہے۔ اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے یہ ساری عبارت لایا۔ مثلا ایک مسئلہ ہے ماتریدی اور اشعری کا، اور وہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی کے کام افعال باری تعالی یہ معلل بالاغراض ہیں یا نہیں۔ یہ ایک مسئلہ چل پڑا کہ معلل بالاغراض افعال باری یعنی اللہ تعالی کے کاموں کی کوئی علت ہے یا نہیں۔ اس پر لمبی چوڑی باتیں چل پڑی، تو یاد رکھ لو اہل السنت والجماعت کا اس پر اجماعی نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے احکام، افعال، کام وہ معلل بے معنی حقیقی قطعا نہیں۔ کیوں معلل ہوں تو پھر سوال بھی ہو تو لا یسأل عما یفعل، یہ اس کی دلیل ہے کہ جب اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں تو پھر معلل بالاغراض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حقیقی معنی میں معلل بالغرض نہیں ہے یہ۔ لیکن فرق اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں اہل سنت کے ائمہ ہیں۔ بظاہر ان المراد عموم النفی، یہ حاشیہ ذرا دیکھیں، فائدہ نمبر 1، یہ مراد اس سے کیا ہے؟ عموم نفی۔ تمام ازمنہ میں لا یسأل سبحانہ فی وقت من الاوقات اما یفعل، اللہ تعالی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی وقت میں بھی اوقات میں سے جو وہ کرے۔ اور زجاج نے خاص کیا ہے یوم القیامہ کے ساتھ کہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالی سے پوچھ نہیں سکے گا، بل اول اولا، لیکن یہ عموم اوقات اولا ہے، کسی وقت بھی اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ بَإِنْ كَانَ أَمْرُ الْبَعِيدِ عَلَى هَذَا أَظْهَرُ، اور اس آیت سے استدلال کیا کہ ان افعالہ تعالی لا تعلل بالاغراض والغایات، کہ اللہ تعالی کے افعال معلل بالاغراض اور غایات نہیں ہیں۔ فلا یقال فعل کذا لکذا، فعل کذا لکذا، اللہ نے یہ کام کیا اس کی علت یہ ہے۔ اذ لو کانت معللۃ، کیونکہ اگر وہ معلل ہوں، لکان للعبد ان یسأل، اگر وہ معلل ہے تو بندے کا حق ہے کہ وہ پوچھے، لما فعل، کہ اللہ نے یہ کیوں کیا۔ حالانکہ اللہ کی شان ہے لا یسأل عما یفعل، بولو بولو شابش، تو اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں۔
یہ اہم بات ہے جو علم الکلام میں الجھی ہوئی بات ہے. اس کو انشاءاللہ ایک لفظ میں حل کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. یہاں دیکھو لما فعل وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْأَشَاعِرَةُ. اب دیکھو اختلاف کہ اس کی طرف چلے گئے ہیں کون؟ اشاعرہ. کس کی طرف؟ معلل بالاغراض نہیں. وَلَهُمْ عَلَيْهِ ان کی اس پر ادلۃ عقلیۃ ادلہ عقلیہ ہیں. اور اول ما ظاہر التعلیل بالحمل علی المجاز. تو انہوں نے ادلہ عقلی دیے اور جہاں نصوص آ گئی، جہاں علت نص میں آ گئی تو انہوں نے کہا یہ مجاز ہے. بالحمل علی المجاز. یا انہوں نے اس کو غایت اور نتیجہ مراد لے لیا. وَمَذْهَبُ ماتریدیہ کا مذہب ہے جیسے شرح مقاصد میں مذکور ہے. والمعتزلہ وال کون ہے؟ معتزلہ. ماتریدی تم بیٹھے ہو نا، اور تمہارے ساتھ اور بھی کزن ہے معتزلہ. اس مسئلے میں ماتریدیہ معتزلہ جمع ہو گئے. خیال کرنا. معتزلہ انہا تو اللہ بذالک، یہ کہتے ہیں اللہ تعالی کے افعال معلل بالاغراض ہیں. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ اور بعض حنبلی حضرات وہ بھی اسی طرف گئے ہیں. کما قالا الوافی وغیرہ. وقال العلامہ ابو عبداللہ محمد ابن ابی بکر الدمشقی الحنبلی المعروف بابن القیم فی کتاب شفاء العلیل ان اللہ سبحانہ وتعالی حکیم لا یفعل. اچھا بس اب ذرا دیکھا، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ماتریدیہ اور اشعریہ کا اختلاف آ گیا. مسئلہ ما بن نزاع کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہیں یا نہیں. اشاعرہ نہیں مانتے، اور ماتریدی اور معتزلہ. ماتریدی اور کون؟ معتزلہ. دونوں کہتے ہیں معلل بالاغراض ہیں. لیکن یاد رکھو یہ سب تعبیری فرق ہے. علت کے دو معنی ہیں. ایک علت بے معنی الاحتیاج ہے اور ایک علت بے معنی الحکمہ ہے. علت کے کتنے معنی ہیں؟ دو. علت بے معنی الاحتیاج کہ ایک چیز دوسری کی اس طرح محتاج ہو کہ جب علت نہ پائی جائے تو معلول بھی نہ پایا جائے. معلول علت کا اپنے وجود میں اس طرح محتاج ہو کہ انتفاع علت کے وقت معلول بھی نہ ہو. یہ کیا ہے؟ علت بے معنی الاحتیاج. اور دوسرا علت بے معنی الحکمہ. حکمت، فوائد، وجوہات. تو اگر علت کا پہلا معنی لیا جائے بے معنی الاحتیاج تو کوئی مسلمان رہ کر اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کو معلل نہیں کہہ سکتا. اور اگر علت بے معنی الحکمہ ہو تو کوئی مسلمان رہ کر اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کو غیر معلل نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور فعل الحکیم لا
یخلو من الحکمہ. سمجھ گئے میری بات؟ یہ اب دیکھو بظاہر کتنا اختلاف تھا، لیکن اگر حقیقت سوچی جائے تو بات ایک ہی ہے. اس کو کہتے ہیں نزاع لفظی. علامہ ابن القیم، یہ علامہ جو میں نے آپ کے سامنے عبارت پیش کی روح المعانی ہے، اور پھر شفاء العلیل سے علامہ ابن القیم کی اصل چیز بھی میں نے پیش کر دی. وہ تھوڑے اس میں لمبے مسائل ہیں. میں نے جہاں اتنا یاد کرنا ہے، جو علماء وہ خود دیکھ لیں کہ علت کے معنی کتنے ہیں. شاباش بولو، 2. ایک علت بے معنی احتیاج. تو کوئی مسلمان قائل نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی کام میں کسی علت کا محتاج ہے. اور اگر علت بے معنی حکمت ہو تو فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ. اللہ تعالیٰ کے ہر کام دانائی حکمت پر مبنی ہے. بعض کاموں کی حکمتیں ہمیں معلوم ہیں اور بعض کاموں کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. تو لا یسأل. اور ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ بعض مسائل میں اہل سنت چاہے ماتریدی ہوں یا اشعری، اگر معتزلہ کے ساتھ ایک قول بن جائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اب یہ سارے معتزلی بن گئے. جیسے جہاں معتزلہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ماتریدیوں کے ساتھ، اب کوئی کہے جی اشعری اٹھ کے کہ ماتریدی سارے معتزلہ ہیں. جیسے آج کل بعض جہلا وہ اٹھے کہ کسی بڑے محقق یا عالم مفسر اس کی کوئی ایک آدھ بات دیکھی تو فوراً کہہ دیا یہ معتزلہ ہے، معتزلہ بھی یوں کہتی ہیں، یہ بھی یوں کہتی ہیں. یا تو اس لیے یاد رکھو کسی فرقے کے ساتھ اشتراک اس کے خصائص میں نہیں ہو سکتا، اس کے مسلک کے جو شعار ہیں ان میں نہیں ہو سکتا. اور جو چیزیں مشترک ہیں، شیعہ بھی کعبہ کی طرف منہ کرتا ہے اور آپ بھی کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے میں آئندہ ہندوستان کی طرف منہ کروں گا کیونکہ کعبہ کی طرف شیعہ نے منہ کیا ہوا ہے. تو جو متفق چیزیں ہیں یا اصل مذہب ہے اس میں تشبہ نہیں ہوتا. خیر، ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا آلہہ کئی الہ. قل ہاتوا برہانکم، فرما دیجئے ہاتوا برہانکم، مطالبہ دلیل از مشرکین، پس لاؤ برہانکم دلیل اپنی، لیکن واضح دلیلو. ھذا ذکر من معی، یہ قرآن پاک ذکر ہے ان کا، نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں. بس ذکر من قبلی، اور نصیحت ان کی جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں حق کو. فہم مورزون، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں. اب سمجھو ام اتخذوا یہ زجر ہے، کیا بنا لیے ان مشرکوں نے اللہ کے سوا کئی الہ، کئی مشکل کشا، کئی حاجت روا. قل، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے مشرک سے دلیل کا مطالبہ. اگر سوچا جائے تو توحید پر دلیل کی ضرورت نہیں، توحید پر دلیل کی ضرورت نہیں. کیوں؟ مسئلہ توحید فطرت میں ہے، مسئلہ توحید عقلی ہے. جیسے ابھی اوپر عقلاً بیان کیا لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، تو یہ عقلی مسئلہ بھی ہے، فطری مسئلہ بھی ہے اور وجدانی مسئلہ بھی ہے. تو مسئلہ توحید پر
ہر طرح کی مہر موجود ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ توحید بدیع مسئلہ ہے. مسئلہ توحید کیا ہے؟ بدیع مسئلہ ہے. امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسئلہ توحید پر جہاں ادلہ ہم کہتے ہیں تو یہ مجاز ہے، کیونکہ بدیع چیز پر دلیل نہیں ہوتی اور توحید بدیع امور میں سے ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ توحید کے اس بات کے لیے شواہد ہوتی ہیں. شواہد، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، تو شاہدا لوحدانیتہ، ہم نے آپ کو شاہد بنایا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، انبیاء اور ان خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا شاہد اس لیے کہا کہ توحید محتاج دلیل نہیں، یہ بدیہات میں سے ہے. تو ابھی یہ سورج کھڑا ہے تو اس کے لیے آپ دلیل دیں گے؟ سورج سامنے کھڑا ہے تو اس پر دلیل دینی ہوگی. کوئی آدمی کہے سورج نہیں، آپ دلیل پیش کریں تو آپ صغرے کبرے میں لائیں گے یا اس کے کان میں لگائیں گے؟ صغرے کبرے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کان میں لگا کے اس کو کبڑا کر دینے کی ضرورت ہے. تو اس لیے بدیہات میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں کیا ہوتی ہے؟ تنبیہات ہوتی ہے اور شواہد ہوتی ہے. تو مسئلہ توحید محتاج دلیل ہی نہیں. رہ گیا مشرکوں کا مسئلہ، شرک والا، تو اس پہ دلیل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے بارے میں ما فوق الاسباب سمیع ہونے کا نظریہ، حاجت روائی مشکل کشائی کا نظریہ، یہ ہے محتاج دلیل. تو اللہ فرماتے ہیں ہاتو برہانکم، مشرکوں کو کہو لاؤ دلیل، اور دلیل بھی کیا ہو؟ برہانکم. برہان کا معنی سمجھ چکے ہو، قطعی دلیل لاؤ کہ ہمارے جو بابے بھی سفارشیں کرتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بابے بھی ہمارا ہیلا وسیلہ ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. اس پہ دلیل لاؤ بھائی، دلیل. ہاتو برہانکم، یہ مشرک پر سب سے بھاری ہے اور موحدین میں یہ سب سے کمی ہے کہ یہ خود دلائل دیتے ہیں، دوسرے سے دلیل کیوں نہیں مانگتے؟ جو مسئلہ ہے ذرا دوسرے سے مانگو نا دلیل. ہاتو برہانکم، کتنے لمبے چوڑے بحث مناظرے ہوتی ہیں اور مطالبہ بھی ہے قطعی دلیل، قرآن سے شروع کر. اور لا ذرا دلیل. جو بھی باطل فرقہ ہے وہ کبھی بھی اس معیار پہ نہیں اتر سکتا کہ اپنے دعویٰ پر وہ برہان پیش کر سکے. اس لیے آپ کے پاس عبارت بڑی اچھی لکھی ہے، فرماتے ہیں ان جمیع الکتب السماویہ، تمام آسمانی کتابیں، یہ فائدہ نمبر 2 ہے، ناطقۃ بحقیت التوحید، بول رہی ہے صاف صاف توحید کی حقیقت، و بطلان الاشراک، اور شرک کا بطلان، علامات تدعونا من جہت العقل الصریح اب النقل الصحیح، تدعونہ، اور جو تم دعویٰ کرتے ہو من جہت العقل، عقل کی جہت سے یا نقل صحیح سے، فإنہ لا یصح، وہ نہیں صحیح قول، بمثل ذالک، من غیر دلیل علیہ، اس پر بغیر دلیل کے عقیدہ تو ثابت نہیں ہوگا. وما فی اضافت البرہان الی ضمیرہم من الاشعار
بأن لهم برہانا ضرب من التحکم بہم. کیا مطلب؟ برہانکم، یہ برہان کی اضافت کی گئی قوم کی طرف، یہ مشرکوں کو ذلیل کرنا مقصد ہے. تذلیل المشرکین. کیوں؟ ان کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آباءنا. کون سی دلیل ہے؟ آبا. تو آباءنا برہان بنتا ہے. وجدنا علیہ آباءنا، ہمارا پیو دادا، ہمارے بزرگ پرانے اکابر. تو یہ چونکہ دلیل تو بنتی نہیں، اس لیے فرمایا ہاتو برہانکم، تم اپنی کوئی پکی دلیل لاؤ اپنے شرک پر. تو یہ ہے تحکم. تحکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مذاق، کسی کو ذلیل کرنا. جیسے ایک آدمی ان پڑھ ہے، بالکل ان پڑھ، اس کو آپ کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب. یا جیسے مریم نواز کو کسی نے کہہ دیا مولانا مریم نواز، یہ اس کی عزت ہے یا توہین ہے؟ یا خوش ہو جائے بھئی میں مولانا بن گئی. تو اب وہ مولانا کہنا یہ کیا ہے؟ تحکم. اب سمجھے تحکم کا معنی؟ عمران خان کو کوئی شیخ الحدیث کہے یا مسلمان کہے تو یہ کیا ہوگا؟ تحکم. یہ تحکم ہوگا. تحکم کا مطلب ہے کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے ایسا لقب دینا جو اس کا مستحق ہی نہیں. اور یہ آپ کی بولی میں عام ہے. کوئی ہمارے استاد جو طالب علم بالکل الو ہوتا تھا، الف کلی جانتا، اس کو کہتے علامہ صاحب. علامہ صاحب. تو اس لیے آپ بھی سٹیج پہ خوش نہ ہوا کریں. جب آپ بیٹھتے ہیں تو اعلان ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا وکیل مفت کے وکیل اور طوطی پاکستان، بلبل، طوطی، کبا، خطیب الاثر، ہرنی، فلانی، اور وہ ہوتا تحکم ہے. کیونکہ آگے چیز کوئی بھی نہیں ہوتی، نرا بکواس ہی ہوتا ہے. تو اس کو جی امام العصر، شاید عصر کی نماز پڑھائی ہو. خطیب العصر جو عصر کے قریب تقریر کرتا ہو، امام العصر تے خطیب العصر تے شیخ الاسلام، تو فلانا فلانا. یہ کیا ہے؟ تحکم. تو اللہ نے بطور تحکم کے فرمایا اور مشرکو اپنی قطعی دلیل لاؤ. کیا دادا پیش کر سو یا نانی؟ کوئی ہے تمہارے پاس دلیل ان کے سننے پر، ان کی سفارشوں پر؟ لاؤ ذرا برہانکم، جو تمہارے ہاں قطعی دلیل ہے. حالانکہ مشرک کے پاس کیا قطعی دلیل ہے؟ اس کی بڑی شیخ الحدیث اس کی نانی دادی ہے. یا مولانا وغیرہ. برہانکم ھذا ذکر من معیا، یہ قرآن ذکر من معیا، یہ نصاب ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں. یہ قرآن نصاب ہے ان کا، معیا جو میرے ساتھ ہیں. بذکر من قبلی، اور یہی نصاب ہے ان کا جو مجھ سے پہلے ہیں. میرا یہ نصیحت نامہ، مجھ سے پہلے والوں کی کتابیں ساری متفق ہیں کس بات پر؟ کہ لا الہ الا اللہ. اس مسئلے پہ سب متفق ہیں. اور تم ہاتو برہانکم، تم اپنی پکی دلیل لے آؤ. میرا نصاب قرآن، تورات، انجیل، زبور، پہلوں والی کتابیں، وہ سب کی سب
اسی مسئلے پہ اتری ہیں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. مسئلہ توحید بیان کرنے والی ساری کتابوں کا عنوان کیا ہے؟ مرکزی مضمون لا الہ الا اللہ. حضرت قتادہ کہتے ہیں ھذا یہ کیا الاشارۃ الی القرآن، قرطبی یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے. بنظروا حل فی واحد منہا، یہ عبارت دیکھو اچھی طرح، دیکھ لو کیا ان نصابوں میں، میرا نصاب قرآن، پہلوں کا تورات انجیل، ان نصابوں میں امر بالتوحید کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہ ذرا دیکھ لو. والنہی عن الاشراک، اس ساری کتابیں جتنی آسمانی آئیں اس ساری کتابوں میں مسئلہ ہے توحید کا اور شرک کا رد ہے. یہ روح المعانی کی عبارت ہے. اور فرماتے ہیں قلنا للجمیع، چلو ہو گیا. تو پہلی ساری کتابوں کا مضمون اور مرکزی دعویٰ کیا ہے؟ مسئلہ توحید. وما ارسلنا، تو یہ ھذا ذکر من معیہ میں کیا سمجھے ہو کہ تمام کتب سابقہ کا حوالہ ہے اور قرآن کا، کہ قرآن اور کتب سابقہ کا متفق علیہ مسئلہ لا الہ الا اللہ. اب آیا عقیدۃ الانبیاء، اجماع الانبیاء، انبیاء کی اجماعی دعوت، اتفاقی دعوت، وہ بھی ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی ما فوق الاسباب جاننے سننے والا نہیں. جہاں جتنا لا الہ الا اللہ آئے گا تو جو شروع میں آیا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، اسی معنی میں کریں گے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب سننے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، سمیع کوئی نہیں، علیم کوئی نہیں. یہ معنی حضرت شیخ القرآن فرماتے 35 مقام قرآن پاک کے جہاں مختلف تعبیرات سے ایک عنوان بیان کیا گیا لفظ الہ کے ساتھ، اور 35 کے 35 مقام میں معنی لا الہ کا اور معنی الہ کا جدا ہے حسب مقام. جیسے میں نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا کہ پہلی دفعہ یا ایھا الناس اعبدوا کا معنی کیا ہے؟ پکار کے لائق ہونا. پھر دوسری دفعہ الہکم الہ واحد، نظر نیاز کے لائق ہونا. پھر تیسری دفعہ آیا اللہ لا الہ الا ہو، تو وہاں پر کیا ہے؟ شفیع کاریوں سے پاک ہونا اور کسی کے سامنے مجبور ہونے سے پاک ہونا. تو یہاں لا الہ الا انا، کتابوں کی دعوت، انبیاء کی دعوت. یا لا الہ کا معنی ہوگا لا سمیع الا اللہ، لا علیم الا اللہ، لا متصرف الا اللہ، اور نتیجہ ہوگا لہو دعوت الحق. اسی پر چلے گا. تو انہ لا الہ الا انا، نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول الا مگر ہم وہی کرتے رہے طرف اس کے اس بات کی کہ نہیں کوئی الہ مگر میں. فاعبدون، یہ فا فصیہ ہے اور معنی اذا کان الامر کذالک، جب بات اسی طرح ہے تو میری ہی عبادت کرو. وقالوا شکوائے، اور کہا ان مشرکوں نے اتخذ الرحمن ولدا، اتخذ الرحمن ولدا، بنا لیا رحمان نے نائب. سبحانہ، پاک ہے وہ رحمان،
نائب بنانے سے، بل عباد مکرمون، بلکہ بندے ہیں مکرمون، معزز اور مکرم، لا یسبقونہ بالقول، یہ بیان عبدیت ہے، نہیں سبقت کرتے اس اللہ سے بالقول، بات کے ساتھ، بہم اور وہ بے امر ہی، اس اللہ رب العزت کے امر کے ساتھ، یعملون، عمل کرتے ہیں، یعلم، اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور نہیں سفارش کر سکتے، الا لمن، مگر ان کے حق میں، ارتضا، جن کو اللہ خود چاہے، وہم، اور وہ من خشیت ہی مشفقون، اللہ کے ہیبت سے ڈرنے والے ہیں، خشیت ہی مشفقون۔ یہ مقام آ گیا بھائی، بڑا تفصیلی مقام، پورے قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے نفی اتخاذ ولد، یہ مضمون مختلف صورتوں میں آیا، کہیں بطور شکوہ کے، کہیں بطور جواب شکوہ کے، کہ مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب مقرر کیے، اپنے نواب مقرر کیے، جس طرح دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے نواب اپنے قائم مقام منشی نائب مقرر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے نائب مقرر کر رکھے ہیں۔ اب یہ نواب الہی کون ہے؟ نائب کون ہے؟ یہودی کہتے حضرت عزیر، عیسائی کہتے بی بی مریم، اور حضرت عیسیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اور مکہ والے مشرک کہتے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی نائبات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، لاڈلے لاڈلے، چہیتے لاڈلے، لوٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے ہیں، جیسے بیٹیاں لاڈ لوٹ کر کے باپ کو مجبور کر لیتی ہیں، تو فرشتے اسی طرح ہیں۔ یہودی حضرت عزیر تک رہے، عیسائی حضرت عیسیٰ بی بی مریم، اور مشرکین مکہ فرشتوں تک۔ آگے جب نسلیں آئیں تو یہی عقیدہ اہل تشیع کا ہے کہ 12 خدا کے نائب ہیں، اور 12 امام 14 معصوم، یہ سارے خدا کے نواب ہیں اور نائب ہیں۔ اور بریلوی آئے تو انہوں نے تو ہر جو شلوار سنبھالنا باندھنا بھی نہیں جانتا، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا نائب، وہ بیچارہ گندگی کھا رہا ہے، گلی میں پھر رہا ہے، گندگی کھا رہا ہے، کپڑے نہیں ہیں اور وجود سے بو آ رہی ہے، نماز نہیں، طہارت نہیں، تو یہ کہتے ہیں بابا پہنچے ہی اب پہنچا، یہ ہے پہنچی ہوئی سرکار، اب مقام پہ پہنچے۔ یہ کیا ہے جی؟ مجذوب ہے، مجذوب۔ ہاں، یہ بندے اور اللہ کے درمیان اصلی پوڑی ہے، سیڑھی، لوہے والی سیڑھی، مضبوط سیڑھی۔ یہ تو یہ ایک عقیدہ رہا۔ جہاں فرشتوں کے متعلق خصوصاً قرآن نے مضمون لیا، اور جیسے یہاں آپ کو ملے گا اس طرح تفصیل آپ کو نہیں مل سکتی، بعض دوسرے مقام ہیں لیکن وہاں پر ہے مناظرانہ انداز، یہاں پر جو ہے بڑا ہی دل نشین اور عام فہم انداز ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں رحمان نے ولد بنایا، اس میں ایک تو اشارہ اور بھی کر دیا، سورہ مریم گزری، اس کو دوبارہ دیکھ لینا، اس میں بھی لفظ بار بار رحمان 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 رحمان۔ پھر یہاں پر آ گیا اتخذ رحمان،
سورہ مریم میں بحث تھی عیسائیوں کے ساتھ، جہاں پر بھی اتخاذ ولد کی بات ہے تو یاد رکھ لو لفظ رحمان کے ساتھ عیسائیوں کی جو تحریف ہے اس کی اصلاح کے لیے قرآن پاک جہاں عیسائیوں کا تذکرہ آتا ہے تو لفظ رحمان کے ساتھ ذکر کرتا ہے، کیونکہ عیسائی مذہب کی، محرف شدہ مذہب کی، تبدیل شدہ مذہب کی بنیاد ہی لفظ رحمان پہ ہے۔ اور وہ اس طرح کہ عیسائی کہتے ہیں کہ آدم گناہگار پیدا ہوا۔ ایک تو عیسائیوں کا اصل مذہب ہے نا، وہ تو انجیل والا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، کون سا مذہب جو پولس نے بدل دیا اور نیا مذہب، محرف شدہ مذہب لایا۔ اس نے کہا کہ آدم گناہگار تھا، اس لیے آدم کی اولاد سب کی سب گناہگار ہے اور ان پہ جہنم واجب ہے۔ تو جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے پلیت ہوتا ہے۔ اب اللہ رحمان ہے، یہاں سے ان کا عقیدہ شروع، اللہ رحمان ہے، اور رحمانیت کا کیا معنی؟ اللہ نے اپنے نائب عیسیٰ کو بھیجا، یہ اس کی رحمانیت ہے۔ اور عیسیٰ انسانیت کے کفارہ کے طور پہ صلیب پہ چڑھ گئے، انہوں نے صلیب قبول کی، تو اب حضرت عیسیٰ کا صلیب پر چڑھنا یہ پوری اولاد آدم کی طرف سے کفارہ بن گیا، اور جتنے ساری اولاد پلید تھی تو اب وہ حضرت عیسیٰ گناہوں کا کفارہ بن کے آ گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جو عیسائی مذہب قبول کرے گا اور حضرت عیسیٰ کو مشکل کشا مانے گا، ابن اللہ مانے گا، تو وہ تو ہو جائے گا پاک، اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ اسی طرح پلیت رہے گا۔ تو اب لفظ رحمان کو اس پس منظر میں دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نائب بنانا، پھر حضرت عیسیٰ کا صلیب پر چڑھانا، تو یہ ہے کیا؟ رحمان کی رحمانیت۔ رحمان کی کیا ہے؟ تو یہ رحمانیت میں تعریف نہیں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمان کی رحمانیت یہ ہے کہ اس نے آدم پہ رحم کیا، آدم پہ رحم کیا، اور آدم کے ساتھ کوئی خطا رہنے نہیں دی، گناہ تو ہوا نہیں کیونکہ آدم نبی ہیں، اور جو خطا ہوئی تو اللہ نے آدم کی خطا بھی معاف کر دی، اولاد آدم کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالی کسی چیز کا ملحوظ رکھ کے اپنی عطا کو روکنے والا نہیں ہے، یعنی کسی کا لحاظ رکھ کے۔ تو رحمان اس معنی میں ہے، جبکہ عیسائیوں کے نزدیک رحمان اس معنی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اپنا ولد بنا دیا اور پھر صلیب پہ چڑھایا تاکہ مخلوق پاک ہو، اور پھر پاک وہی ہوگا جو خالص مشرک بنے گا، حضرت عیسیٰ کو ولد مانے گا، نائب مانے گا، وہ پاک ہوتا جائے گا، اور جو عیسائی نہیں بنے گا وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے عقیدہ کفارہ۔ یہ عیسائیوں کا کس عقیدے کا نام ہے؟ عقیدہ کفارہ۔ اگر لمبی تقریر یاد نہ بھی رہے، اتنا جملہ یاد رکھ لو کہ لفظ رحمان کی تحریف کی ہے عیسائیوں نے عقیدہ کفارہ میں، اس لیے قرآن پاک جہاں عیسائیوں کی بات آتی ہے تو لفظ رحمان کو بار بار ذکر کرتا ہے۔
قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یہ شکوے کا پہلا جواب ہے اور پہلی وجہ یہ کہتے ہیں اللہ رحمان نے نائب بنا لیے ہیں. سبحانہ پہلا جواب، اللہ نیابت سے پاک ہے، کسی کو ولد یا نائب بنانے سے پاک ہے. یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کیوں پاک ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نیابت کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ اصل پہ موت آنے والی ہو، یا نائب تب بنتا ہے، نیابت جانشین تب بنتا ہے کہ اصل ساری چیزیں سنبھال نہ سکتا ہو، یا اصل کہیں سفر پہ جانے والا ہو. تو جب اللہ رب العزت موت سے بھی پاک ہے اور الحی القیوم ہے، اس کو نائب کی کیا ضرورت ہے. تو نیابت اور ولد یا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ میرا نام روشن ہو جائے اور میرا کام بلند ہو جائے. تو وہ سبحانہ، جتنی وجوہات بھی ہیں نیابت کی ان سب سے اللہ پاک ہے، اور اللہ تعالی ایک بھی وہ وجہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. بلکہ ان کا حال سنو. اب میں نے کہا یہاں پر فرشتوں کے متعلق پوری معلومات قرآن پاک دے رہا ہے. وہ کیا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں دو قسم کے عقیدے تھے. ایک عقیدہ تھا یہودیوں کا، جو بعض فرشتوں کے دشمن تھے اور گالیاں نکالتے تھے، جیسے حضرت جبریل کے بارے میں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے. تو بعض اس طرح بے ادبی کرتے، اور عیسائی اور مشرکین مکہ یہ فرشتوں کو پوجتے اور انہیں کیا سمجھتے؟ نائب الہی، نواب. اب دونوں کا رد آئے گا. فرمایا بل عباد، بلکہ وہ بندے ہیں، عباد وہ فرشتے وہ بندے ہیں، عباد یہ رد غالیاں ہے جو کہتے ہیں معبود ہیں اور نائب ہیں. مکرمون یہ رد بے ادبہ ہے، بے ادبوں کا رد ہے. آپ بھی درمیان میں بیٹھے ہیں. آج اس دور میں آپ ہیں دونوں طرف سختے. ایک طرف غالی ہیں جو انبیاء اور اولیاء میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف بے ادب ہیں جیسے فرقہ عثمانی، نیچری، غیر مقلد اور خطیب، اور یہ اس طرح کے جن کو انبیاء کرام کے متعلق بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، اور وہ انبیاء کرام کا کوئی مقام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے رد میں دونوں چیزیں ملحوظ رہے. جو بے ادب لوگ ہیں ان کا بھی رد کرو، اور جو غالی ہیں ان کا بھی رد کرو، تب صراط مستقیم درمیان سے واضح ہوگی. غلب اور بے ادبی دونوں جو ہیں یہ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی باتیں. عباد مکرمون لا یسبقونہ، یہ بیان ابدیت ہے، نہیں سبقت کرتے وہ اس اللہ پاک سے، ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے. تم کہتے ہو نائب ہیں اور کام کرا دیتے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، نہیں سبقت کر سکتے اس اللہ پاک سے بالقول، قول بات میں یعنی قولی مخالفت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا جب تک آرڈر نہیں آتا وہ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے، بلکہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ، اور دوسرا ہے مخالفت پھیلی، نہ قولاً
اللہ تعالیٰ سے سبقت کرتے ہیں، نہ فعلاً اللہ تعالیٰ سے سبقت کرتے ہیں، اور وہ صرف اسی کے امر پر، اسی کے حکم پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ عباد، بندے ہیں، معبود نہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، قولا بامرہ، فعلا قولا فعلا، اللہ تعالی کے پابند ہیں حکم کے، اور اپنی مرضی سے نہ کوئی کلمہ کہہ سکتے ہیں اور نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ جو ایسا محتاج ہو، وہ نائب کیسا، وہ مشکل کشا کیسا، وہ حاجت روا کیسا، یعلم۔ نمبر 3، اللہ جانتا ہے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو، سب اللہ تعالی کے علم میں ہے۔ ولا یشفعون، اور نہیں سفارش کر سکتے۔ ان کے ادب کا حال یہ ہے۔ یہ نمبر 4، چوتھی وجہ رد کہ لا یشفعون، سفارش ہی نہیں کر سکتے، الا لمن، مگر اس کے لیے ارتضا، جو اللہ خود راضی ہو۔ میں نے کہا شفاعت بالاذن میں اللہ تعالی کی اپنی رضا ہوگی، لمن واسطے اس کے ارتضا، جس پر اللہ راضی ہو، ارتضا اسی کی سفارش۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم اہل و شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہو مشرکو، تم جو فرشتوں کو نائب مانتے ہو، تمہاری تو قیامت کے دن فرشتے شفاعت ہی نہیں کریں گے، کیونکہ تم مشرک ہو، اور شفاعت بھی کریں گے تو اہل لا الہ الا اللہ کی، موحدین کی شفاعت ہوگی، مشرکوں کی نہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں الا لمن ارتضا، یہ کون ہے؟ الا لمن ارتضا، اے لمن قال لا الہ الا اللہ۔ وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ، جان لے کہ یہ آیت من اقوى الدلائل لنا فی اثبات الشفاعت لأہل الکبائر۔ معتزلہ کے بارے میں مشہور ہے وہ شفاعت کے منکر ہیں، اور اہل سنت قائل ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس طرح کی بات نہیں ہے، معتزلہ بھی شفاعت کے قائل ہیں، معتزلہ بھی شفاعت کے قائل ہیں۔ ہاں، ایک شفاعت ہے جس کے وہ منکر ہیں، اور وہ ہے کبائر کی معافی والی شفاعت۔ باقی وہ رفع درجات کی شفاعت کے بھی قائل ہیں، شفاعت کبریٰ کے بھی قائل ہیں۔ تو عام کتابوں میں آپ کو یہی ملے گا کہ معتزلہ شفاعت کے منکر ہیں اور ہم شفاعت کے قائل ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ معتزلہ اور ہمارا جھگڑا ہے شفاعت عن الکبائر میں فقط، باقی کسی جگہ پہ جھگڑا نہیں، چونکہ معتزلہ خوارج کا مذہب ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی بڑا گناہ کر کے، کبیرہ گناہ کر کے مر گیا اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خوارج کے نزدیک کافر ہو گیا، اور معتزلہ کہتے ہیں نہیں، کافر نہیں ہوا لیکن مومن بھی نہیں ہے، منزلتون بین المنزلتین، نہ کافر ہے نہ مومن۔ ہم کہتے ہیں بھائی کہ اصل ضابطہ تو یہی ہے کہ صغائر یہ عبادات سے بھی معاف ہوتی ہیں، استغفار سے بھی معاف ہوتی ہیں، اور
بیماریوں سے بھی معاف ہوتی ہیں، مشکلات میں بھی معاف ہوتی ہیں، پریشانیوں میں بھی معاف ہوتی ہیں۔ اور جو کبائر بڑے بڑے گناہ، ان سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ بھی اور ادراک معافات بھی، یعنی جتنا بس سے جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اصل قانون یہی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی بغیر توبہ کیے مر گیا، زانی تھا، شرابی تھا اور بڑا تمام دنیا کے کبائر کا مرتکب تھا، کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہیں تھا، کفر شرک نہیں کیا، باقی ساری دنیا کے گناہ کر لیے اور توبہ بھی نہیں کی، اسی حالت میں مر گیا، تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ وہ آدمی اگر توحید پہ مرا ہے، عقیدے میں گڑبڑ نہیں تھی، باقی ساری دنیا کے گناہ اس نے کیے، تو وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس کی بخشش کے کئی بہانے بن جائیں گے اور کئی آپشن بن جائیں گے، جیسے مثلا انبیاء کی شفاعت ہے، امام الانبیاء کی شفاعت، اس سے کئی جہنم جن پہ واجب ہوگی آپ شفاعت کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے موحدین جو جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنا بک بھر کے نکالیں گے، دونوں ہاتھوں کو کٹھا رکھ کے جیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے، تو اللہ تعالی اس طرح دونوں ہاتھوں سے بک بھر کے جہنمیوں کو باہر نکالیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بک کتنا بڑا ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، تو شفاعت والا آپشن بھی ہے، سزا بھگت کے جنت میں جانے والا طریق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے کبائر کی معافی کا موقع بھی ہے۔ تو یہ اسی طرح موحدین بعض جہنم میں جائیں گے، لگتا ہے خطیب ہوں گے، وہ جہنمی دیکھیں گے، وہ کہیں گے بھئی تو بڑا دنیا میں توحید کرتا تھا اور آج ما نفعکم لا الہ الا اللہ، تو توحید نے تجھے کیا نفع دیا؟ آیا تو بھی میرے ساتھ جہنم میں۔ تو ان مشرکین کے اس قول پہ ان کو نکال دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اخرجو عبادی، مشرک توحید پہ تان کر رہے ہیں، میرے بندوں کو لے جاؤ جنت میں۔ تو یہ چار وجوہات معروف ہیں ہمارے نزدیک کبائر، ان میں سے ایک وجہ ہے شفاعت لأہل الکبائر، اور یہ جو ہے آیت یہ خاص دلیل ہے جس میں یہ صاف مسئلہ مذکور ہے کہ لا یشفعون الا لمن ارتضی، نہیں سفارش کر سکتے وہ مگر اس آدمی کے لیے ارتضی جس کو اللہ پسند کرے۔ اور اللہ پسند کس کو کرے گا؟ چپ والوں کو۔ ہاں، انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو اہل کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہگار، ان کے لیے میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، چاہے جتنے بڑے گناہگار بھی ہوں۔ لأہل الکبائر من امتی، سنن ابی داؤد ہے اور
39 رقم ہے. اسی طرح سنن ترمذی میں 2435 رقم فإنی أشہدکم انہا لمن مات من امتی، فرمایا میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ جو آدمی بھی مر گیا، انہا جو آدمی مر گیا میری امت سے، لا یشرک باللہ شیئا، شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتا ہو. یہ شے عام ہے، بت بھی، نبی بھی، ولی بھی، فرشتے بھی، کسی کو شریک نہ کرتا ہو. یہ مسند احمد اور 23,977 نمبر حدیث. آگے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اعطیت خمسا لم یؤتہن نبی، مجھے اللہ نے 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں مبعوث ہوا ہوں طرف احمر اور اسود کے، یعنی پوری کائنات کی طرف. احمر سرخ، اسود سیاہ، یعنی پوری کائنات کی طرف ایک. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ نے میری نصرت کی رعب کے ساتھ، مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پر. مہینے جتنا سفر پہ دشمن ہو، جب میرا نام پڑتا ہے وہ دشمن کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. یہ پہلے میں نے ہیبت توحیدی کا ذکر کیا تھا کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ شان بھی عطا کی ہے کہ آپ کا دشمن جتنا دور بھی ہو اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. اور آپ کا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کرتے تھے تو بہت سارے دشمن اور بہت سارے علاقے آپ کے رعب کی وجہ سے بھی فتح ہو جاتے، جیسے خیبر ہے. اور جو ہیبت کی وجہ سے علاقے فتح ہوتے اور جو مال ملتا اس کا نام مال فہ ہے. اور جو جنگ اور لڑائی کی نوبت آتی اور جو مال ہاتھ لگتا اس کا نام ہے مال غنیمت. دونوں کا فرق ہے. تو فرمایا دیکھو یہ بھی اللہ نے مجھے شان عطا کی ہے. جعلت لی الارض طہورا، اور بنائی گئی میرے لیے زمین پاک، یعنی تیمم کرنا یہ بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے. پہلی امتوں کے لیے تیمم کی گنجائش نہیں تھی، لیکن پانی نہ ملے، جب پانی کے استعمال پہ قادر نہیں تو یہ امت، اس کو اللہ نے مٹی کی سہولت دی. 2 ضربے مٹی پہ لگاؤ اور طہارت حاصل ہو گئی. تو یہ بھی آپ کے خصائص میں سے ہے، یہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا. اور آگے اور اللہ تعالی نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. پہلے جتنے لوگ تھے وہ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرنا ضروری تھا، عیسائی تھے، یہودی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت اور آپ کو یہ انعام دیا کہ جہاں بھی نماز پڑھو نماز ہو جائے گی، مسجد ہو یا نہ ہو، مسجد ہو یا نہ ہو. جہاں پر بھی کئی مولوی بڑے غلط مسائل بھی مشہور کرتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی مشہور ہوا کہ مسجد میں مسجد کے علاوہ نماز ہوتی نہیں. یہ یہودیوں والا مذہب ہے. اس امت کے خصائص میں سے ہے مسجد ہو یا نہ ہو، جہاں پر نماز پڑھیں بشرطے کہ جگہ پاک ہو، جگہ پلیت نہ ہو، اور شرک کے آثار بھی سامنے نہ ہوں، وہاں پر نماز ہو سکتی ہے. اور یہ اس امت کے خصائص میں سے ہے. اسی وجہ سے اگر آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے، اگر تو اس کا کوئی شرعی عذر ہے، اس کو جماعت جتنا ثواب ہوگا.
اور اگر اس کا شرعی عذر نہیں تو نماز ہوگی لیکن ثواب میں کمی ہوگی. آپ نے دیکھا کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے اس کا 25 نمازوں جتنا ثواب ہے اکیلا کی نسبت. اب جو اکیلا پڑھے اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے تو 25 درجے بڑی ہے نا نماز جماعت والی. کچھ سمجھ نہیں آئی؟ تو اس لیے یہ بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے کہ عبادت کے لیے جماعت کے ساتھ بھی اس طرح شرط کے طور پہ پابند نہیں کیا، جگہ کے ساتھ بھی شرط کے طور پہ پابند نہیں کیا. ہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں جماعت سنت مؤکدہ ہے اور بلا عذر شرعی چھوڑنا درست نہیں. البتہ عذر شرعی ہو تو مسئلہ نہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے وہ مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، بدعتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان کو بتایا یہ گیا کہ اکیلے نماز ہو نہیں سکتی. وہ کیا کہتے ہیں جی مجبوری ہے، چلو مشرک تو مشرک کے پیچھے ہو جائے گی. اس لیے میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ اکیلے نماز اگر شرعی عذر کی وجہ سے اکیلے پڑھی تو اس کو جماعت جتنا ثواب ہوگا، اور ورنہ نماز جماعت کے ساتھ بھی ہے، نماز اکیلے بھی ہے، دونوں صورتیں ہیں. مسجد میں بھی ہے، مسجد کے علاوہ بھی طہارت جگہ پاک ہو وہاں پر بھی ہے. تو کوئی ہیئت پابند نہیں کیا. اگر اجتماعیت ہوتی تو اس میں تنگی ہو جاتی، مسجد کے ساتھ خاص ہوتا تو اس میں تنگی ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یسر اور آسانی دی گئی ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا طہوراً و مسجدا وأحلت لی الغنائم، اور حلال کر دی گئی میرے لیے غنیمتیں، اور نہیں حلال کی گئی کسی نبی کے لیے مجھ سے پہلے. اور آخری بات اعطیت الشفاعہ، اللہ مجھے شفاعت کا حق دے گا. ایسی حدیثیں پڑھ کر وہ ڈاکٹر نے جھوٹ بولا، کینیڈا والا شیخ الاسلام، اس نے ایک پوری تقریر کی کہ اوتی تو شفاعت مل چکی ہے، شفاعت کا اذن مل چکا ہے. وہ پہلے آپ پڑھ آئے ہیں کہ شفاعت کا اذن کب ملے گا؟ قیامت کے دن. اور عربی میں جو چیز متیقن ہو، یقینی ہو، اس کی تعبیر بالماضی، ماضی کے ساتھ تعبیر کرنا یہ شائع ہے. لیکن اب اس ڈاکٹر صاحب کو کون سمجھائے؟ اوتیت الشفاعۃ فإنه ليس من نبي إلا وقد سال شفاعته وإني أخرت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات. آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ ایک دعا دیتا ہے کہ یہ دعا تیری قبول ہوگی. یہ جملہ بھی قابل غور ہے. ہر پیغمبر کو ایک دعا مستجابہ دی جاتی ہے. سمجھ گئے؟ ایک دعا مستجابہ دی جاتی ہے. سارے نبیوں نے دنیا میں وہ دعا کر لی اور فرمایا میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے، اور میں وہ دعا کروں گا قیامت کے دن. اور کروں گا کس کے لیے؟ مواحدین گناہگاروں کے لیے. جو توحیدی گناہگار آئیں گے تو ان کے لیے وہ دعا کروں گا. اس میں ایک مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ انبیاء کی بھی ہر دعا قبول ہونا ضروری نہیں. مختار کل کہاں ہوئے؟ ہر دعا پہلے تو کرتے ہی وہ ہے جو خود محتاج ہو.
اگر اپنا اقتدار اور اختیار ہے تو دعا کا معنی کوئی نہیں ہے. پھر دعا جو اختیاری چیز ہے اس کی قبولیت یہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں، اور یہ حدیث بالکل صاف بتا رہی ہے، اور اس مضمون کی احادیث بہت ہیں کہ ایک دعا ہوتی ہے جو پیغمبر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دعا تیری قبول ہوگی. جیسے حضرت نوح نے دعا مانگی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اسی طرح اور انبیاء نے بھی دعائیں مانگ لی تو فرمایا میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہے. وقد سأل شفاعتہ وانی اخرت شفاعتی ثم جعلتها لمن مات من امتی. لیکن شرط کیا ہے؟ لا یشرک باللہ شیئا. مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، بدعتی کے لیے شفاعت ہوگی، لیکن جہنم کی، جنت کے لیے نہیں. سوکن لمن غیر بعدی شفاعتی لمن شاہدہ اللہ الہ الا اللہ. یہ حدیث میں اس لیے لایا تھا کہ آپ